مجھے آپ بتائیں، ہم اپنے موقف کی بنیاد سن 49 کی قراردادوں کو، سلامتی کونسل کی قراردادوں کو بناتا ہے۔ میں لفظ قرارداد کی بات نہیں کر رہا، قراردادوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بہت کچھ ہوا، کراچی کے معاہدات ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں ہوئی۔ یہ میرا ریاستی موقف ہے۔ کشمیر کے لیے میں جو کچھ کہوں گا، جو کچھ کروں گا، اس کے اساس سن 49 کی قرارداد ہے۔ سن 49 کی قراردادوں میں آل جموں کشمیر ایک وحدت ہے۔ جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے، جس میں آزاد جموں و کشمیر کی ریاست بھی شامل ہے، جس میں وادی کشمیر بھی شامل ہے، جس میں جموں بھی شامل ہے اور جس میں لداخ بھی شامل ہے۔ اس قرارداد کے تحت، اور یہاں ایک کیس آیا تھا، یہاں کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ گلگت بلتستان آزاد جموں و کشمیر کا حصہ ہے، لیکن جب آپ ہی کی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تو اس نے وضاحت کی کہ نہیں، وہ آل جموں و کشمیر کا حصہ ہے، تاکہ کشمیر کی تقسیم کا تصور اس کی نفی کر دی جائے۔ اب تک تو ہماری تاریخ یہ تھی۔ وہ کون سی قوت ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر گلگت بلتستانی اور کشمیری کو ایک دوسرے سے دور کر دیا؟ اور حسن ابراہیم صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ تقسیم نہ ٹیریٹری کے حوالے سے تھی، نہ قوم کے حوالے سے تھی، یہ تقسیم انتظامی حوالے سے تھی۔ راج کے دور میں وہ انتظامی مشکل اب ختم ہو چکی ہے۔ پھر کس بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو گئی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب جب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ایک فلسفہ پیش کیا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ کس بنیاد پر یہ موقف دیا؟ اور پھر صرف یہ نہیں کہا، پھر کہا خدا کرے کہ ہندوستان میں مودی کامیاب ہو تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ سو مودی کامیاب ہوا اور ہندوستان کے آئین کا آرٹیکل 370 حذف ہو گیا۔ اور جب میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا تو کشمیری قیادت جو پار رہتی تھی حریت کانفرنس کی، بار بار مجھے کہتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 370 ختم ہو جائے گا اور ہماری جو ایک اسپیشل سٹیٹس ہے اس کا کبڑا ہو جائے گا۔ میں جب یہاں چیخ رہا تھا کہ ہمارے فاٹا کی سٹیٹس کو ختم نہ کریں، اور اگر عوام کی مرضی کے خلاف آپ نے آئین کے آرٹیکل 247 کو ختم کیا تو یہ ہندوستان کو جواز مہیا کرنا ہوگا کہ وہ بھی آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اس کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دے۔ آپ عوام سے نہیں پوچھیں گے تو وہ بھی عوام سے نہیں پوچھیں گے۔ یہ ساری چیزیں گزری۔ اب یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ کیا اقوام متحدہ کی یا سلامتی کونسل کی قراردادوں کا تقاضا تھا؟ کیا یہاں پاکستان میں ریاستی سطح پر کوئی ایسی بات ہوئی
ہندوستان پاکستان کے درمیان جامع مذاکرات کے کسی ایجنڈے پر کبھی یہ بات آئی؟ کس کے اشارے پہ ایسا کیا گیا؟ کس کا ایجنٹ بن کر کیا گیا؟ بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے 21ویں صدی کا نیا ویژن متعارف کرایا کہ اس نئی صدی میں دنیا کی نئی جغرافیائی تقسیم ہوگی اور ایسی جغرافیائی تقسیم جو امریکی مفادات کے تابع ہوگی۔ آپ عالمی سطح پر اس قسم کی چیزوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہم نے اسی لیے کہا کہ یہ حکومت ایک ایجنڈے کے تحت ہے اور یہ خطے کی جغرافیائی تقسیم کی طرف جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، موضوعات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جغرافیائی تقسیم کی شروعات سے پہلے موضوع تبدیل ہو جاتا ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک موضوع یہ تھا کہ فلسطین آزاد ہو، فلسطینیوں کا حق اقتدار تسلیم کیا جائے ارض فلسطین پر۔ آج موضوع کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ کہاں گیا فلسطین؟ کہاں گیا فلسطینی؟ کہاں گئی اس کی سرزمین فلسطین؟ کہاں گئی اس کی ریاست فلسطین؟ اور اس کو بڑا فلسفہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جدید اور نئے معروضی حالات کے تناظر میں مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی ریاستی قوتیں ٹیریٹری کو دیکھ رہی ہے، وہ انسانی حق کو نہیں دیکھ رہی، اور انسانی حق بھی آزادی کا حق جو اس کا پیدائش ہے۔ اور ہمارے پاکستان کی سرزمین سے اس کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم کی، جس نے سن 1940 کی قرارداد میں فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی نئی آبادیوں کی تعمیر پر تنقید کر کے اعلان کیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ کہاں گیا وہ موقف میرا؟ اور پھر جب پاکستان بنا سن 47 میں اور 48 میں اسرائیل وجود میں آیا تو اس کے پہلے وزیر اعظم نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ دی وہ یہی تھی کہ دنیا میں دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا ایک نوزائیدہ مسلم ملک کا خاتمہ یہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا نقطہ اول ہوگا۔ اسرائیل کی بنیاد میں پاکستان دشمنی ہے اور ہمارے ہی ملک میں ایک نیٹ ورک ہے جو آج اسرائیل کی ہمدردی میں مر رہا ہے۔ اس کے لیے کام ہوا۔ سن 1996 میں 20 سالہ منصوبہ بندی کہ 20 سال بعد جنوب ایشیا میں اسرائیل کا نیٹ ورک مستحکم ہو جائے گا، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر اقتدار کی جنگ ہوتی رہتی ہے، مفادات کی جنگ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک باقاعدہ ایجنڈے کے ساتھ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے
میں نے حکومت بننے سے پہلے کہا تھا کہ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے. اور ہم نے جو آنکھیں بند کر کے ان سے لڑائی لڑی، پتہ نہیں کس نے ہمیں کیا کہا ہوگا، جذباتی ہے، اقتدار کی جنگ ہے، مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ہے. مولوی صاحب پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے نہ میرے ملک کی سیاسی جماعتوں نے اس کو گہری نظر سے دیکھا، نہ میری ریاستی قوت نے اس کو گہری نظر سے دیکھا، نہ میری بیوروکریسی نے اس کو اس نظر سے دیکھا. اور میں آج بھی یقین نہیں کر رہا کہ واقعتاً لوگ اس طرح سوچ رہے ہوں گے. لیکن مجھے اندازہ تھا کہ ہمارے ملک کی ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس، جس کو ہم اپنی زبان میں اشرافیہ کہتے ہیں، جس میں ریٹائرڈ جنرلز، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے فن خوان جو اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس نیٹ ورک کا حصہ تھے. لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، لوگ مجھے بیوقوف سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ایسی بات کر رہا ہے. لیکن جس وقت ہم نے اس کو اقتدار کا خاتمہ کیا تو پھر اسی ایلیٹ کلاس کے گھروں کے اندر ہماری آنٹیاں کس بات پر اپنے آنسو پوچھ رہی تھی، کیا تباہی آ گئی تھی. اور پھر جب میں نے یہ بات کہی، ایک ہفتے کے بعد وہی ایلیٹ کلاس احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد کی پریس کلب کے سامنے آپ کو نظر آیا یا نہیں آیا؟ تو پھر تھوڑا سا اعتماد کرو نا اس فقیر کے اوپر. بجائے ناراض ہونے کے ذرا سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کشمیر کی بھی اپنی سیاست ہے. ہم تو اپنے خیال سے آزاد ہو چکے. پاکستان ایک آزاد ریاست ہے. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، کشمیری کہہ رہا ہے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آزادی کی جدوجہد اور انتخابی سیاست کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، معاف فرمائیں. آزاد ریاست جموں و کشمیر، کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ بھی، اور یہاں کا انتخابی نظام ایسا زبردست انتخابی نظام ہے کہ جس میں ہمیں کوئی دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پاکستان میں فوجی کی حکومت ہو تو یہاں فوجی کی حکومت ہوگی، پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، وہاں کافلی کی حکومت ہو تو یہاں کافلی کی حکومت ہوگی، وہاں پر نون لیگ کی حکومت ہو تو یہاں نون لیگ کی حکومت ہوگی، اور اگر وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہو تو یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. آپ اتنے آزاد ہیں ماشاءاللہ. ناراض نہ ہونا، میں باتیں آپ سے ذرا کر رہا ہوں ٹھیک ٹھاک، خفا نہ ہونا. جب تک پاکستان میں مولوی کی حکومت نہیں بنتی، یہاں مولوی صاحب آرام سے بیٹھے رہو، سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے میرے کشمیری بھائیوں کہ ایک شخص کشمیر کے مسئلے پر سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نظر انداز کر کے
کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فلسفہ دے رہا ہے اور انتخابی مہم میں آ کر یہاں تقریر کرتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوئے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو حق دیں گے کہ وہ فیصلہ کرے وہ الگ ملک کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ کشمیر کو کس طرح تقسیم کیا اور پھر بھی ہم نے ووٹ دیا. اس لیے کہ وہاں حکومت بنے گی تو پھر یہاں کی حکومت جب اسی طرح کی ہوگی تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. مفادات کی ترجیح رکھنے والا وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتا. تیری بصیرت کو تیری بصیرت کو تیری بصیرت کو. ہمارے جناب صدر یعقوب خان صاحب ابھی مجھے فرما رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں تحمل کا مظاہرہ کریں. پاکستان میں برداشت کی ضرورت ہے اور یقیناً ہے کیونکہ ہم بڑے پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں, بالکل پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں. لیکن جہاں میں ان کی اس بات کو اخلاص پر مبنی سمجھتا ہوں اور ضرورت کے عین مطابق سمجھتا ہوں, وہاں میں آل جموں کشمیر کی قیادت کو درخواست کروں گا, چھوڑیے امریکہ کو, چھوڑیے ریاستوں کی خواہشات کو, آپ کو بھی اثر نو بیٹھ کر طے کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنا مستقبل کیا طے کرنا ہے. اپنا مستقبل خود طے کرنا ہوگا. کم از کم ہم سے تو زیادہ امید نہ رکھیں سوائے اس کے کہ میں تقریر میں ایک بات آپ کے حق میں کہہ دوں. بس آج ہمیں کہا جا رہا ہے کشمیر کے اندر انسانی حق کی بات کیا کرو, تو میں نے کہا میں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بات ضرور کروں گا, یہ میرا فرض بنتا ہے, لیکن میرے فاٹا کے اندر جو انسانی حقوق پامال ہوئے اس کا کیا کریں؟ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بنیاد 2 چیزیں ہیں. ایک انسانی حقوق, اس کے لیے کہتا ہے کہ اس کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے, ہم انسانی حق کے لیے جس ملک پہ جائیں فوجیں اتار دیں. ایک ہے امریکی مفادات, اس کے لیے دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لو تاکہ ان کے ساتھ براہ راست معاہدات کر کے وہاں اس خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے. یہ خارجہ پالیسی کے 2 بنیادی اصول ہیں اس کے. لیکن امریکہ نے کبھی سوچا ہے کہ 20 سال افغانستان میں اس نے انسانی حقوق کے ساتھ کیا کیا؟ گزشتہ 20 سالوں میں عراق کے اندر کیا کیا؟ ابو غریب جیل میں انسانیت کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر کتے نہیں چھوڑے گئے؟ کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا؟ کیا 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان کے طالبان قیدیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جنیوا کنونشن میں قیدیوں کے جو حقوق ہیں یہ ان کے زمرے میں بھی نہیں آئیں گے, یعنی حیوانات کا حق بھی نہیں ہوگا. بگرام جیل میں آپ نے کیا کیا, عقوبت خانوں میں کیا کیا, شبرغان جیل میں کیا کیا, سمندر میں کھڑے بحری بیڑوں کے اندر عقوبت خانوں کے اندر آپ نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا, اور انسانی حق کا علمبردار بھی وہ. سو ہم ان مشکلات کے اندر سفر کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ عبور کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ذرا عقل استعمال کرنا ہوگا, اسٹریٹجی بنانی پڑے گی.
وہاں کے کشمیری کو مسئلہ ہندوستان پہ نہیں چھوڑنا ہوگا، یہاں کے کشمیری کو مسئلہ پاکستان پہ نہیں چھوڑنا ہوگا۔ ایک دفعہ آپ نے خود بیٹھنا ہوگا، خود مختاری کتاب۔ ہم اب لڑنے کے نہیں رہے بھائی، جہاں تک ہماری فوج ہے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے بہترین فوجوں میں پاکستان کی فوج شمار کی جاتی ہے۔ تمام تر صلاحیتوں کے باوجود فوج جب جنگ لڑتی ہے تو اس کے پشت پر جہاں قوم کھڑی ہوتی ہے وہاں اس ملک کی اقتصادی قوت بھی اس کے پشت پر ہوتی ہے۔ جب اقتصادی قوت مر جاتی ہے پھر وہ فوج ہزار صلاحیتوں کے باوجود محاذ پر لڑنے کی طاقت سے محروم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن جنگ میں پیسہ جلتا ہے۔ ہم عام آدمی کو آج روٹی نہیں کھلا سکتے، ہم نے وہ معاہدے کیے ہیں کہ جس میں ہم نے پاکستان کو جکڑ کر رکھ دیا، اور پاکستان بنا تھا مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ۔ پاکستان بنا تھا اسلامی تہذیب کے تصور کے ساتھ۔ پاکستان کا آئین 1973 میں بنا جس نے پاکستان کو نظریاتی طور پر اسلام کی شناخت دی۔ ایک اسلامی ریاست کا تعارف دیا اور اس نے تہذیبی لحاظ سے ایک اسلامی تہذیب اور قومی تہذیب کا شناخت عطا کیا۔ میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان اس نے اپنی بنیاد سیکولرزم پہ رکھی، جہاں ہندوستان کے آئین نے ہندوستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ کی شناخت دی، آج وہ ہندوستان فرقواریت کی طرف جا رہا ہے۔ آج وہ ہندوستان ہندوتوا